کہ توبہ کے بارے میں آپ نے سن لیا کہ گناہوں سے توبہ کا راستہ اللہ نے کھولا ہے. اب وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں توبہ کے راستے پہ لے کے جا سکتی ہے؟ اگر ہم توبہ کرنا چاہتے ہیں تو ہم کیا کریں؟ کبھی کبھی یہ سوالات بھی آتے ہیں. بعض نوجوانوں کا میرے پاس میسج آیا کہ مولانا صاحب میں فلاں گناہ میں مبتلا ہوں، بہت کوشش کیا، بہت اللہ سے معافی مانگا، توبہ کیا، پھر وہی گناہ ہو جاتا ہے، بار بار ایسا گناہ ہو رہا ہے، تو میں کیا کروں؟ اس طریقے کے سوالات آتے ہیں. تو یہ ہماری تقریر کا سب سے اہم پوائنٹ ہے کہ مت طریق الی التوبہ، توبہ کا راستہ کیا ہے، توبہ کے لیے ہم کیا کریں. تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے میرے بھائی کہ توبہ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھیں، اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھیں. اگر اللہ قہار ہے، شدید العقاب ہے، ذو انتقام ہے، سخت پکڑ والا ہے، تو اللہ تواب بھی ہے، اللہ رحمان بھی ہے، اللہ رحیم بھی ہے. ہمیں اس کے غضب سے ڈرنا ہے تو اس کی رحمت کی امید بھی لگانا ہے. اور انسان جتنا اللہ کے بارے میں جانے گا اتنا ہی اللہ تعالی کی رحمت کا بھی اس کو علم ہے. جو انسان جاہل ہوگا وہ پرہیزگار ہو سکتا ہے، وہ متقی ہو سکتا ہے، لیکن وہ اگر اللہ کے بارے میں صحیح طریقے سے نہیں جانتا ہے تو غلط ٹریک پہ آپ کو لے کے جائے. بڑی مشہور حدیث ہے بخاری اور مسلم کی کہ ایک آدمی جو 99 لوگوں کا قاتل، اس کے دل میں توبہ کا خیال آیا. اس نے پوچھا کہ بھائی اس وقت کا سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو لوگوں نے عالم نہیں بتایا، عابد بتا دیے. اس دور کا جو بہت بڑا عابد تھا، راہب تھا، لوگوں نے کہا اس کے پاس چلے گئے. اب وہ راہب تو تھا، عالم نہیں تھا. دیکھو عالم کی جگہ راہب نہیں لے سکتا. ہو سکتا ہے ایک آدمی بہت بڑا راہب ہو جائے، بہت بڑا عبادت گزار ہو جائے، لیکن عالم نہیں ہے تو عالم کو ریپلیس نہیں کر سکتا. راہب کے پاس گیا وہ 99 لوگوں کا قاتل. اس نے کہا بھائی میں توبہ کرنا چاہتا ہوں. کہا ارے لیس لہ من توبہ، تیری توبہ وہ قبول نہیں، تو 99 لوگوں کا قاتل ہے، کہاں تو توبہ کرنا چاہتا ہے. اسے غصہ آیا، یار میں توبہ کرنا چاہتا ہوں اور یہ بول رہا ہے میں توبہ نہیں کر سکتا. اس نے اس کو بھی قتل کر دیا. اب 100 لوگوں کا قاتل بن گیا. پھر اس کے دل میں توبہ کا خیال آیا. پھر اس نے پوچھا کہ کوئی ہے اس دور کا سب سے بڑا عالم؟ تو بتایا گیا کہ ہاں فلاں صاحب ہے، وہ اس دور کے بہت بڑے عالم، اور یہ والا جو تھا یہ حقیقت میں عالم تھا. تو جب عالم کے پاس ہو گیا اور اس سے جا کے پوچھا کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، تو عالم نے عالمانہ جواب دیا. عالم نے کہا وَمَن يَحُولُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ تَوْبَتِكَ، ارے تو اگر توبہ کرنا چاہتا ہے کون ہے جو تیرے اور تیری توبہ کے بیچ میں رکاوٹ بن سکتا ہے؟ توبہ کرنا چاہتا ہے ضرور تیری توبہ قبول، لیکن ہاں تجھے وہ جگہ چھوڑ کے جانی پڑے گی، تجھے وہ ماحول چھوڑنا پڑے گا، وہ بستی چھوڑنی پڑے گی، فلاں جگہ جانا پڑے گا. کبھی کبھی اس کا بھی بڑا اثر پڑتا ہے ماحول کا. برائی کے ماحول میں رہ کر کے برائی سے بچنا ہے تو بہت بڑا تقویٰ کا کام، لیکن مشکل ہوتا ہے. اس عالم نے کہا اگر تو توبہ کرنا چاہتا ہے فلاں بستی میں چلا جا، وہاں سے واپس کبھی لوٹ کر کے نہ آنا، وہیں رہنا اور وہیں جا کر کے تو توبہ کرنا، تیری توبہ قبول ہوگی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، فَإِذَا نَصِفَتْ قَرِيب، جب وہ 100 لوگوں کا قاتل آدھے راستے میں پہنچا، جاءہ الموت، تو موت آ گئی، موت آ گئی. اب رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے دونوں جھگڑا کرنے لگے. عذاب کا فرشتہ بولا یہ 100 لوگوں کا قاتل ہے، میں لے کے جاؤں گا اس کی روح کو، اس کو. اور رحمت کا فرشتہ بولا کہ یہ توبہ کا کر چکا تھا اور نیک لوگوں کی بستی کی طرف جا رہا تھا، اس کو میں لے کے جاؤں گا. تو اللہ کے نبی فرماتے کہ پھر تیسرے فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے انسان کی شکل میں بھیجا. انسان کی شکل میں تیسرا فرشتہ آیا اور یہ دونوں فرشتے اس سے جا کے کہتے بھائی ہمارا جھگڑا ہے، تم چکا دو. اس سے ایک بات یہ بھی پتہ لگی کہ فرشتے انسان کا روپ لے سکتے ہیں، اور دوسری بات یہ بھی پتہ لگی فرشتے عالم الغیب فرشتے نہیں ہوتے. فرشتوں کو یہ نہیں پتا کہ یہ تھرڈ جو ہے وہ تیسرا فرشتہ ہے، انسانی سمجھ کے اسے پاس گئے. کہا بھائی ہمارا فیصلہ کر دیجیے. اس نے کہا قیسوا ما بین الارضین، دونوں راستے کی جو زمین ہے اس کو ناپو. اگر یہ جہاں سے چلا ہے اگر وہ راستہ کم ہے اور جدھر جا رہا ہے وہ راستہ زیادہ ہے
تو اس کا مطلب کہ یہ برے لوگوں سے زیادہ قریب ہے، تو اس کو عذاب کا فرشتہ لے کے جائے گا۔ اور اگر یہ نیک لوگوں کی بستی کی طرف جا رہا تھا اور راستہ ادھر کا کم ہے اور جہاں سے چلا تھا ادھر کا زیادہ ہے، اس کا مطلب کہ یہ نیک لوگوں کی بستی سے زیادہ قریب تھا، تو اس کو رحمت کا فرشتہ لے کے جائے گا۔ فرشتوں نے راستے کو ناپا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ انسان نیک لوگوں کی بستی سے ایک بالش زیادہ قریب، ایک بتا، جس کو ہمارے یہاں بتا بولتے ہیں، ایک بتا زیادہ قریب۔ فَأَخَذَهُ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ، رحمت کے فرشتے اس کو لے کر کے۔ اسی لیے کبھی اللہ کے بارے میں یہ نہیں بولنا چاہیے، اس کو نہیں بخشے گا اللہ، اس کو معاف نہیں کرے گا اللہ۔ جب تک انسان زندہ ہے اس کی مغفرت کی گنجائش موجود ہے، اس کی توبہ کی گنجائش موجود ہے، اس لیے یہ بولنا اس کو تو اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا، یہ بہت بڑی جرات کی بات ہے، ایسی بات اللہ کے بارے میں نہیں بولنا چاہیے۔ تو توبہ کرنا چاہتے ہیں، پہلا کام کیا کرنا ہے؟ اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھنا ہے۔ دوسرا کام، توبہ کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے، اللہ سے معافی مانگنا ہے، اللہ کے آگے گڑ گڑانا ہے۔ اور اگر گناہ کرنے کے بعد دل میں یہ خیال نہیں آتا کہ میں اللہ کے بارگاہ میں گڑ گڑاؤں اور توبہ کروں، تو یہ مان کے چلیے کہ دل مردہ ہو رہا ہے۔ اگر اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانے کا خیال نہ آئے، توبہ کا خیال نہ آئے، تو یہ دل کے مردہ ہونے کی علامت ہے، دل کے سکون ہے۔ اللہ فرماتا ہے سورہ انعام کے اندر، فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ دل سخت ہو گئے ان کے، شیطان نے اتنا مزین کر دیا گناہوں کو کہ اللہ کی بارگاہ میں رجوع نہیں کیا، گڑ گڑائے نہیں، دل سخت ہو گئے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرو۔ ایک دعا اللہ کے نبی نے سکھائی، سجدے میں یہ دعا پڑھا کیجیے، سجدے میں پڑھنا چاہیے اس کو، اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ وآخرہ وأولہ وآخرہ وظاہرہ وباطنہ۔ اے اللہ میرے تمام گناہوں کو بخش دے، جو چھپے ہوئے ہیں، جو کھلے ہوئے ہیں، جو شروع کے ہیں، جو بعد کے ہیں، سارے گناہوں کو تو معاف کر دے۔ تو یہ دوسرا کام کرنا، اللہ سے رجوع کرنا ہے۔ تیسرا کام کیا کرنا ہے؟ اپنے نفس سے لڑنا ہے۔ ایک جہاد ہوتا ہے میدان جنگ میں، دشمن سے جہاد ہو رہا ہے، اور ایک جہاد ہمیں اپنے نفس سے کرنا ہے، اپنے اندر پیدا ہونے والی ناجائز خواہشات سے لڑنا ہے، اپنے اندر پیدا ہونے والی ناجائز خواہشوں کو مارنا ہے۔ یہ بھی بہت بڑا جہاد، اور یہ جو جہاد کرے گا اللہ مدد کرے گا۔ سورہ عنکبوت کی آخری آیت دیکھیے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری راہ میں جہاد کریں گے، اسٹرگل کریں گے، کوشش کریں گے، ہم ان کو ضرور اپنا راستہ دکھائیں گے۔ اپنے نفس سے بھی لڑکیے، نفس سے بھی جہاد کیجیے۔ اور اللہ کے نبی اس لیے دعا کیا کرتے تھے، اللہم آت نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا۔ اے اللہ میرے نفس کو تو تقوی عطا کر دے، اور میرے نفس کو تو پاک کر دے، تو سب سے بہترین پاک کرنے والا ہے، اور میرے نفس کا تو ہی مالک۔ اگر توبہ کرنا چاہتے ہیں ایک کام اور کرنا پڑے گا، یہ خیال ہمیشہ رکھیے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سے نہیں چھپ سکتا۔ حضرت لقمان نے اپنے بچے کو یہی تو سمجھایا تھا، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ اے میرے بچے، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی چیز ہے، آسمانوں میں کہیں ہے، زمین پہ کہیں ہے، کسی چٹان کے اندر چھپی ہوئی ہے، اللہ اس کو بھی سامنے لے آئے گا۔ اللہ باریک سے باریک چیز کی خبر رکھتا ہے۔ توبہ کرنا چاہتے ہیں ایک کام اور کرنا پڑے گا، کن لوگوں کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے، آپ کی کمپنی کیسی ہے، آپ کی صحبت کیسی ہے۔ عربی کا ایک شاعر کہتا ہے، ان المرء لا تسل وسل عن قرینہ، انسان کے بارے میں مت پوچھو، یہ دیکھو انسان کے دوست کیسے ہیں۔ فَكُلُّ قَرِينٍ بِالْمُقَارِنِ يَقْتَدِي، ہر انسان اپنے ساتھی کی پیروی کرتا ہے۔ انسان کو اس کے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے، انسان کو اس کے ساتھیوں سے پہچانا جاتا ہے۔ شیخ سعدی کہتے ہیں، پسر نو ببدا نشست، نو علیہ السلام کا بیٹا برے لوگوں کے ساتھ بیٹھا، خاندان نبوتش گم شد، اپنی خاندان کی نبوت سے کٹ گیا، نبی کا بیٹا تھا نا،
نبی کا بیٹا تھا، برے لوگوں کے ساتھ بیٹھا تو خاندان نبوت گم شد، اپنی نبوت کے خاندان سے اس کا تعلق ٹوٹ گیا. وہ سگے اصحاب کہف روزے چند، اور اصحاب کہف کے جو کتے تھے وہ چند دنوں تک بنے کا گرفت مردم شد، نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھے تو انسانوں میں ان کی گنتی ہونے لگی. اللہ تعالیٰ نے جب اصحاب کہف کا ذکر کیا تو ان کے کتے کا بھی ذکر کیا. تو صحبت کا بہت اثر پڑتا ہے میرے بھائی. اگر توبہ کرنا ہے تو اپنی سنگت کو سدھارنے کی سنوارنے کی ضرورت ہے. توبہ کرنا ہے اگر تو اپنے آپ کو تنہائی سے جہاں تک ممکن ہو بچاؤ. اگر جہاں تنہائی آپ کو مل رہی ہے، اکیلے میں ہے، اپنے آپ کو کسی اچھی چیز میں انوالو کرو، کتابوں کا مطالعہ کرو، اچھی چیزوں کو سنو، علماء کے بیانات سنو، اپنے آپ کو بزی رکھو. توبہ کرنا ہے تو اپنی موت کو یاد رکھو. ہمارے یہاں بولتے اچانک مر گیا صاحب، فلاں کا اچانک ایکسیڈنٹ ہو گیا. کوئی اچانک نہیں مرتا ہے، کسی کے ساتھ اچانک کچھ نہیں ہوتا ہے، سب اس کی تقدیر میں پہلے سے لکھا ہوا ہے. وہ ہمارے لیے اچانک ہے. ہمیں یہ لگتا ہے کہ 70 سال میں مرنا چاہیے، 80 سال میں مرنا چاہیے، بڑھاپے میں مرنا چاہیے. اللہ کے ایسا کوئی قانون نہیں. اللہ کے اگر موت لکھی ہے بچہ ماں کے پیٹ میں مر جائے گا، موت لکھی ہے پیدا ہونے کے بعد مر جائے گا، موت لکھی ہے 20 سال کا جوان مر جائے گا. اللہ تعالیٰ کے سسٹم اور اس کے نظام میں ایسی کوئی کنڈیشن نہیں ہے. آپ کے بچوں کی پراپرٹی بن جائے، آپ کی بیوی کے مستقبل کا انتظام ہو جائے، لاکھوں کی آپ کو بیک اپ مل جائے، اس کے بعد آپ کو موت آئے گی. نہیں، موت تو کبھی بھی آ سکتی. موت پوچھ کے نہیں آئے گی، حادثہ پوچھ کے نہیں آئے گا، ایکسیڈنٹ پوچھ کے نہیں آئے گا، بیماری پوچھ کے نہیں آئے گی. اپنے گرد و پیش پہ نظر ڈالیے. بنارس آج پورے پوروانچل کے مریض آپ کے بنارس میں آتے، جائیے کبھی موقع نکالیے 10 منٹ ذرا مہامنا کینسر ہاسپٹل میں کبھی 10 منٹ جا کے دیکھیے کہ کتنے لوگ پریشان ہیں اس دنیا. کبھی جائیے یہ جو کینٹ کے پاس جو کینسر ہاسپٹل ہے ٹاٹا کا، وہاں جا کے دیکھیے کہ آپ کے شہر میں لوگ کتنے دکھوں کے مارے آتے ہیں. اگر آپ صحت مند ہیں، آپ تندرست ہیں، آپ آرام سے 2 وقت کی روٹی کھا رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کیجیے میرے بھائی. اللہ کا شکر ادا کیجیے، اللہ کو راضی کیجیے. اور اگر ساری نعمتیں مل رہی ہیں، سکھ اور آرام سے آپ ہیں اور پھر بھی گناہ کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی رسی ڈھیلی ہے. اس ڈھیل کا ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ میرے بھائی. اللہ نے پردہ ڈال کے رکھا ہے، اس کے پردے کی قدر کرو. اگر آپ کے گناہوں کے باوجود اللہ آپ کو کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، روزی دے رہا ہے، عزت سے شان سے جی رہے، اللہ آپ کے گناہوں پر پردہ، ابھی اللہ آپ کو موقع دے رہا ہے. جس دن یہ موقع چھن جائے گا، یہ توفیق چھن جائے گی، پھر موقع نہیں ملے گا. اور اللہ نہ کرے کہ اگر ہماری موت کسی گناہ کے دوران ہو جائے، کوئی گانا سنتے ہوئے مر جائے، کوئی زنا کی حالت میں مر جائے، کوئی عیاشی کرتے ہوئے مر جائے، کوئی شراب پیتے ہوئے مر جائے، تو کیا انجام ہوگا؟ اللہ کے نبی فرماتے کل عبد یبعث علی ما مات علیہ، بندہ جس حال میں مرے گا اسی حال میں اٹھایا ہے. لگا ہوگا کانوں میں ایئر فون، اور قیامت کے دن یہ گانا سنتے ہوئے تو اٹھے گا. تیرے ہاتھوں میں قیامت کے دن اتنا اسمارٹ فون ہوگا، اور وہ گندی سائٹیں جنہیں دیکھتے ہوئے انسان مرا ہوگا، وہ قیامت کے دن اس کی اسکرین پر اس کے سامنے. دنیا میں انسان سب کے سامنے نہیں دیکھتا ہے. دنیا میں انسان غلط کام کرتا ہے، پردے میں کرتا ہے، چھپ کر کے کرتا ہے. اس سے بڑھ کے رسوائی کیا ہوگی، اس سے بڑھ کے ذلت کیا ہوگی کہ قیامت کے دن سارے لوگوں کے سامنے جو گناہ کرتے ہوئے انسان مرا ہے، اسی گناہ کی حالت میں اس کو اٹھایا جائے. یہ سب سے بڑی ذلت ہے میرے بھائیوں. اسی لیے حضرت ابراہیم اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، پروردگار مجھے قیامت کے دن ذلیل نہ کرنا. یوم لا ينفع مال ولا بنون، قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گا. تو موت کو یاد کیجیے میرے بھائی. آج جوانی ہے، کل نہیں ہوگی. کل بڑھاپے میں آپ کے اندر توبہ کا خیال آئے گا، ٹھیک ہے، لیکن جوانی کے گناہوں کا کیا ہوگا؟ اور اس بات کی گارنٹی کون دے گا کہ آپ جوانی کے ختم ہونے تک زندہ رہیں گے؟ امام قتادہ کہتے ہیں نا کہ انسان جو ہر بات پہ کہتا سوپا، کل یہ کام کر لوں گا. آج لاکھوں کی دولت ہے، بولو حج کر لو، نہیں کرتا انسان. کیوں؟ ارے میں کر لیں گے. کتنے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، حج کی طاقت تھی، پیسہ تھا، نہیں کیا انہوں نے، کل پہ ٹالتے رہے. اللہ کو کیا فضول کے بہانے. بیٹی کی شادی کرنا ہے، مکان بھی کہاں لکھا ہے کہ پہلے مکان بناؤ تب حج کرو، پہلے بیٹی کی شادی کرو تب حج کرو؟ یہ کہاں لکھا ہے؟ کہاں کا قانون؟
میں نے دیکھا وہاں حرم کے اندر لوگ ویل چیئر پہ طواف کر رہے ہیں، بوڑھے ہو گئے ہیں، صفا مروہ کے درمیان صحیح ہو رہی ہے، تھک کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں، ہانپ رہے ہیں۔ کیوں اس حالت کا انتظار کرتے ہو میرے بھائی؟ کیوں نہیں اپنی جوانی میں، اپنی طاقت کے دور میں حج اور عمرہ کرتے ہو؟ کیوں نہیں نیکی کے کاموں میں سبقت کرتے ہو؟ یہ جو انسان سوفا کل یہ کر لوں گا، کل یہ کر لوں گا، امام قتادہ کہتے ہیں سوفا جند من جنود الشیاطین، یہ شیطان کا بہت بڑا ہتھیار ہے، شیطان کا آلہ ہے سوفا جو استعمال کرتا ہے۔ کل پہ مت ٹالو میرے بھائی، کل کس نے دیکھا؟ کل کس نے دیکھا؟ ہم اسی دنیا میں، اسی ماحول میں دیکھتے ہیں انسان کیا کیا پلاننگ کرتا ہے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، بچوں کی شادی کریں گے، پوتے ہوں گے، پوتیاں ہوں گے، سب پھاٹ پڑا رہ جاتا ہے جب انسان اس دنیا کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ مرنے کے بعد قبر میں ہمیں پچھتانا پڑے، قیامت کے دن پچھتانا پڑے، حساب و کتاب کے ٹائم پچھتانا پڑے۔ اس لیے میرے بھائیوں، توبہ کر لو اس سے پہلے کی توبہ کی توفیق چھین دی جائے۔ اور آخری بات، چونکہ اذان بھی کا وقت بھی قریب ہو چکا ہے، نوافل کا اہتمام کیجیے۔ مجھے یاد ہے گلہ مسجد میں پروگرام تھا، شیخ عبداللہ فروغ صاحب نے نوافل کے اوپر ایک خطاب کیا تھا، شاید ان کی زندگی کا وہ آخری کتاب ہے، شاید، واللہ اعلم۔ نوافل کا آج ہمارے یہاں اہل حدیثوں میں خاص طور سے، میں معاف کیجیے گا، ہمارے یہاں بہت اس معاملے میں لاپرواہی۔ ایک تو ہمارے آنا بھائی ہیں، ان کے یہاں نوافل کا اہتمام بالکل اس کو انہوں نے فرض کا درجہ دے دیا ہے، اور ایک ہمارے یہاں یہ کوتاہی ہے کہ صاحب ہمارے یہاں نوافل تو چھوڑ دیجیے، جو سنتیں ہیں 12 رکعت، جس کو سنت موقدہ ہم بولتے ہیں، رواتب بولتے ہیں، اس پہ بڑی لاپرواہی ہے۔ فجر کی نماز چھوڑ گئی، اب صرف 2 رکعت پڑھیں گے، سنت کون پڑھے گا بھائی؟ فجر کی نماز اگر مسجد میں لیٹ آئے تو ٹھیک ہے، بس 4 رکعت پڑھ کے چلے آئے۔ عشاء کی نماز تو کتنے لوگ بس عشاء کی 4 فرض پڑھ لی، 2 سنت پڑھ لی، اور جو ہے 1 وتر پڑھ لیا، بس ایک، یعنی عام طور سے معمول ہے کہ لوگ 7 رکعت پڑھتے ہیں۔ نوافل بھی پڑھو میرے بھائی، نوافل بھی پڑھو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو جنت میں جو درجہ ملا تھا کہ اللہ کے نبی نے معراج کے موقع پر اپنے آگے ان کے جوتے کی آواز سنی، تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ اے بلال کون سا عمل کرتے ہو؟ تو حضرت بلال نے کہا کہ جب بھی میں وضو کرتا ہوں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ ہمیشہ وضو سے ہوں، یعنی جب تک جاگ رہے ہیں تب تک وضو کی حالت، جب وضو ٹوٹا، پیشاب کرنے گئے، باتھ روم میں گئے، ہوا خارج ہوئی، وضو کیا، 2 رکعت نماز۔ یہ معمول تھا حضرت بلال کا۔ یہ آج ہمارے یہاں اس کی بڑی کمی ہو کوتاہی۔ قیام اللیل، تہجد کی نماز، اللہ کے نبی فرماتے وما یزال یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ، جب بندہ نوافل کا اہتمام کرتا ہے تو میرے قریب آتا ہے، اور جب بندہ میرے قریب آتا ہے تو اللہ کہتا ہے مجھ سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب بندہ اللہ جب بندے سے محبت کرنے لگتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کنت سمعہ الذی یسمع بہ وبصرہ الذی یبصر بہ ویدہ التی یبطش بہا ورجلہ التی یمشی بہا، میں بندے کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں بندے کا کان بن جاتا ہوں، میں بندے کا ہاتھ بن جاتا ہوں، میں بندے کا پیر بن جاتا ہوں۔ اب یہ آنکھ بن جاتا ہوں، کان بن جاتا ہوں، پیر بن جاتا ہوں، اس کا کیا مطلب؟ اس حدیث کا ایک مطلب تو صوفیوں کے یہاں ہے کہ اللہ کا جو ولی ہوتا ہے وہ اپنے کان سے نہیں سنتا، اللہ کے کان سے سنتا ہے۔ ولی اپنی آنکھ سے نہیں دیکھتا، اللہ کی آنکھ سے دیکھتا ہے۔ بنارس میں بیٹھ کے خانے کعبہ کے اندر کتے کو دور درا دیتا ہے، وہ ولی ہے نا؟ کس سے مشہور ہے؟ بریلی شریف کے فلاں پیر صاحب جو ہے اپنے گھر میں بیٹھے تھے اور انہوں نے مریدوں کے سامنے کتے کو ہکا دیا، مریدوں نے کس کو ہکارے گا؟ خانے کعبہ میں کتا جا رہا تھا۔ تو ان حدیثوں کی غلط تشریح کر کے ان لوگوں نے مطلب نکالا۔ اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جب بندہ نوافل کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے، اس کے کان کی حفاظت کرتا ہے، اس کے ہاتھوں کی حفاظت کرتا ہے، اس کے پیروں کی حفاظت کرتا ہے۔ پھر بندہ وہی سنتا ہے جو اللہ کو پسند ہے، پھر بندہ وہی دیکھتا ہے جو اللہ کو پسند ہے، پھر بندہ اسی چیز کو ٹچ کرتا ہے جو اللہ کو پسند ہے، بندہ وہی چل کے جاتا ہے جو اللہ کو پسند ہے۔ تو اگر گناہوں سے پروٹیکشن چاہیے، اللہ کے پروٹیکشن کے دائرے میں آنا ہے، اللہ کے سرکشا کوچ میں آنا ہے، تو نوافل کا اہتمام کرو میرے پیارے ساتھیوں۔ یہ چند باتیں تھی توبہ کے تعلق سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہم جو بھی چھپے ہوئے کھلے ہوئے ظاہری باطنی جن بھی گناہوں میں مبتلا ہیں، اے اللہ تو ان کو معاف فرما دے اور ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ ہمیں مرنے کے پہلے اور غرغرہ آنے کے پہلے، حالت نزا کے پہلے تو ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔
بالخصوص ہمارے نوجوانوں کو وہ دین پر آنے کی توفیق عطا فرما. جن بھائیوں کی محنتوں سے آج کا پروگرام منعقد ہوا ہے، چاہے وہ ہمارے ذمہ داران جماعت ہو، چاہے اس علاقے کے نوجوان ہو، اللہ سب کی اس کوشش کو قبول فرمائے. مزید ہمیں اس طریقے کی دینی مجلسوں کو منعقد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جاڑے کے اس موسم میں، سردی کے اس موسم میں، جو کہ بڑا آسان موسم ہے نفل روزہ رکھنے کے لیے، فجر کی نماز پڑھنے کے لیے، قیام اللیل کے لیے، اللہ تعالیٰ اس موسم کا ہمیں صحیح استعمال کر کے اس موسم میں ہمیں کثرت سے عبادت کی اور نوافل کی توفیق اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے. جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.